غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اس شعر کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب، آج ہمارے ساتھ بلال احمد صاحب موجود ہیں۔ یہ مسئلہ بہت ہی صاحب علم ہے، صحافی ہیں، اور ادب سے ان کو بہت ذوق ہے، شعر سے بڑا شغف ہے، مگر ان کا ایک مقدمہ ہے جو ہے تو اصل میں میر کے خلاف، لیکن اس کی زد میں آپ بھی آتے ہیں، شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی آتے ہیں، سلیم احمد صاحب بھی آتے ہیں، عسکری صاحب بھی آتے ہیں۔ بلال بھی کہتے ہیں کہ میر ایک پنکچر شدہ ٹائر ہے جس میں آپ اور آپ کے جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ سب مل کے ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح ناکام کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میر اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ تو اس مسئلے پہ آج کی گفتگو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اگر بلال بھی آپ اپنا مقدمہ رکھیں پہلے تو تھوڑا سا میں اپنا بھی تعارف کرا دوں۔ قاری ہوں میں شاعری کا، لیکن یہ کہ بہت زیادہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ادب شناس ہوں۔ تقی میر سے مجھے چڑ ہے، اور اس چڑ کی وجہ ہمارے ممدوح احمد جاوید صاحب۔ یار تو میں پہلے نماز پڑھاؤں، 2 رکعت نماز استغفار۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آڈینس بھی شامل ہے ہمارے ساتھ، تو جو ہنسنے کی آوازیں آئیں گی تو آپ لوگ ہنس سکتے ہیں، کھل کے ہنسیں۔ تو اس کی وجہ یہ کہ ہم جاوید صاحب سے ملاقات تو بہت بعد میں ہوئی، لیکن ان کے دیگر شعراء پہ لیکچرز اور دیگر موضوعات پہ جو ان کی باتیں ہیں وہ ہم بہت پہلے سے سن رہے تھے۔ اور نعیم راشد کی جو میرے بھی ہیں کچھ خواب، جو جس کی تدریس جاوید صاحب نے کی، وہ یا عزیز حامد مدنی پہ جو 5 لیکچرز کا سیریز، اور بہت ساری چیزیں، تو وہ جب بھی ہم نے جاوید صاحب کو سنا تو مطلب شروع سے آخر تک سنتے چلے گئے۔ لیکن جب بھی میر تقی میر پر جاوید صاحب کی کوئی چیز سننے کی کوشش کی تو واقعہ یہ ہے کہ 5-10 منٹس کے بعد سننے کی تاب نہیں رہتی۔ اندر سے کچھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو تعریفیں کی جا رہی ہیں وہ اپنی طرف سے بنا کے شعر میں ٹھوسی جا رہی ہیں۔ شعر بالکل پھسا، بالکل، یا اگر تھوڑا بہت حسن ہو تو ہو، لیکن جو زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں وہ پہلے سے طے کر آئے ہیں جاوید صاحب کے میر کو بڑا شاعر ثابت کرنا ہے۔ تو ہم نے میر کو سب سے پہلے تو نصاب میں پڑھا، اپنی جو بھی 4-5 غزلیں پڑھی ہوں گی میٹرک انٹر میں۔ اس کے بعد چونکہ میر کا اتنا غلغلہ تھا اور غالب بھی تعریف کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے جو پسندیدہ شاعر تھے اس زمانے کے جیسے ناصر کاظمی، ان کے بارے میں سنا کہ وہ بھی فنا تھے میر کی شاعری میں۔ تو اس زمانے میں ابتدا میر کی کچھ ناصر کاظمی کے انتخاب اور مولوی عبدالحق کے انتخاب سے کی۔ تو یہ بھی واقعہ ہے کہ جب بھی ان انتخاب کو کھولا، صفحے پلٹے اور پھر جھنجھلا کے رکھ دیا، مطلب کوئی اس میں رمق، کوئی ایسی چیز جو اپیل کرے۔ اس کے برعکس غالب، ہو سکتا ہے غالب 1% بھی سمجھ میں آتا ہو، لیکن جو 99% سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی آپ کو مبہوت کر دیتا ہے، وہ بھی آپ پہ سیر طاری کر دیتا ہے۔ یعنی کہ غالب میر سے بڑا شاعر ہے آپ کے نزدیک؟ ارے نہیں، غالب ہی نہیں، ابھی آگے ایک ایک کر کے کھلیں گے۔ غالب کم سے کم التباس تو پیدا کرتا ہے بڑی شاعری کا، میر سے تو بڑا ہے۔ میر صاحب بری طرح ناکام ہے بڑی شاعری کے التباس میں۔ صاحب جو ہے انہیں فراڈ کرنا نہیں آتا نا۔ اچھا بھائی، یہ داد یا ہنسی وغیرہ نہ کریں، وہ ہم لوگ خود ہی کر لیں گے۔ یہ ذرا سا وہ اچھا ان کو بھی سر کسی کی داد، کسی کو داد نہ دیں، کسی کی بات ان کو بھی سر حصہ بننے دیں آج کی ریکارڈنگ کا، نہیں وہ برا لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد جیسے لمس میں ایک لیکچر تھا جاوید صاحب کا، وہ سنا، اور پھر سرحان میر کے جو کتاب آ گئی ہے وہ بھی سننے کی کوشش کی۔ تو پھر یہ طے کیا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے شاعروں کے انتخاب کیے، جن لوگوں نے میر کے، وہ شاید انہوں نے اچھے شعر منتخب نہ کیے ہوں، تو بالآخر کلیات بھی خرید لی جو یہاں رکھی ہے، اور جب وہ خرید لی تو میر سے جو چڑ ہے وہ 2 چند ہو گئی۔ بھائی اس کا جرمانہ مجھ سے لے لیجیے گا۔ ہاں، تو یہ مقدمہ ہے۔ تھوڑا سا آگے پڑھے بغیر یہ چڑھتے تھے، پڑھے بغیر چڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد وہ دگنی ہو گئی چڑھ، مطلب یہاں تک میں بات سمجھاؤں۔ اور جیسے کہتے ہیں جو میر کے بارے میں جو باتیں زد عام ہیں، وہ جب انسان اپنے ذہن میں رکھ کے جب وہ میر کی کلیات کھولتا ہے تو
تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اردو میں کسی شاعر کے بارے میں اتنی غلط بیانیاں نہیں کی گئیں جتنی میر تقی میر کے بارے میں کی. مثلاً محمد حسین آزاد کے زمانے سے میر صاحب کا کلام ہے، اور میر کا سوز و گداز، شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں. تو کہیں پہ غالب آپ نے کو بھی کچھ کہا تھا نا. نہیں، میں تو سوز و گداز اور اور درد کی بات کر رہا ہوں. گداز کی بات کر. غالب نے تو جو آپ نے کہہ دیا وہ کہا تھا، ایک یا اور بھی ریختہ کہا کہ تھا. تم استاد نہیں ہو غالب. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ادھر حسرت کو بنا رہے ہیں نا. نہیں، حسرت نے شعر میرے بھی ہیں پردرد، میں یہ بات لا رہا تھا کہ اس پہلو سے کہ میر کا درد اور میر کا سوز و گداز اور میر کی شاعری میں غم. اچھا، پھر ناصر کاظمی ہم نے پتہ چلا کہ وہ میر سے بہت متاثر تھے، تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ناصر کاظمی نے وہ جو بھی کیفیت ان کے شاعری میں بکھری ہوئی ہے ایک درد کی، وہ انہوں نے میر سے مستعار لی ہوگی یا میر کا اثر ہوگا. لیکن اگر آپ ناصر کی کلیات رکھیں اور میر کی رکھیں تو انداز بالکل کوئی مماثلت نہیں، اور کوئی شعر یا کوئی غزل ناصر کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میر کی فلاں غزل کا یا فلاں شعر کا پڑھتا. تو یہ بہت بڑی غلط بیانی میر کے بارے میں کی گئی کہ اگر کوئی شخص جو جیسے کہتے ہیں غمگین حالت میں اپنے کتارسس کے لیے میر کی کلیات اٹھاتا ہے تو وہ بہت بڑی جو ہے حماقت کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا. بلکہ الٹی بات یہ ہوتی ہے کہ میر اکثر جن شعر میں اشعار میں رونے دھونے کا اور غم کا اور آلام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے رونا آنے کے ہنسی آ جاتی ہے. جیسے کہ جس کا جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کہے کو سوتا رہے گا. یہ نشاتیہ شعر ہے یا یہ المیہ شعر ہے؟ اب یہ شعر کہنے والے کو مزاحیہ شاعر کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا سنجیدہ شاعر کی؟ اگر یہاں آپ ٹھہر جاؤ جاوید صاحب کی طرف ہم چلیں کہ بہت نہیں، اگر سر اسی نقطے پر آپ اگر کچھ گفتگو فرمائیں نہیں تو شعر انہوں نے کوٹ کیا، 2-4 اور کر دوں، ایک ایک کر کے کرتے ہیں. ایک بھائی ایک حملہ ہی کافی ہے پہلے کو جھیلنا. تو یہ اچھا گفتگو انہوں نے ایسی کی ہے کہ 2-4 لوگ جو میر کو پسند کرنے والوں میں سے 2-4 جو ہیں وہ ان کے ہم خیال ہو سکتے ہیں. مطلب گفتگو اچھی کی ہے، اور جو شکایت ان کو مجھ سے ہے اسی شکایت کا یہ بھی ہدف ہے. ہم لا کے اچھائیاں ان میں بھر دیتے ہیں، یہ برائیاں لا کے ان میں بھر دیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے پہ چارج لگا رہے ہیں کہ اس میں وہ نہیں ہے جو میں بھر رہا ہوں اور یہ بتا رہے ہیں. تو اب بیچ کا راستہ نکالنا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے پر یہ کم از کم پہلے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی میں ایسا نہیں کر رہا، اور آپ بھی بتائیں گے کہ آپ بھی اس میں سے نکال کے یہ بات کر رہے ہیں، اسے سمجھ کے یا محسوس کر کے، جو بھی آپ کا شاعری کو سے تاثر قبول کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ بڑا اچھا، انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ جو اس شور سے میر بوتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. تو اس پہ ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. اور یہ شعر جو ہے وہ نشاتیہ ہے آواز کے حساب سے بھی اور مضمون کے اعتبار سے بھی. تو اب یہاں سے ہم جیسے ان کے وہ جو شکنجہ ہے اس سے تھوڑا خود کو اور میر کو نکالنے کی جیسے کوشش کرتے ہیں. اب اللہ جانے کامیاب ہوتی یا نہیں. ٹریجک مضمون یا یوں کر لیں کہ المیہ شعر جس سے سوز و گداز بھی پیدا ہوتا ہے، سوز و گداز ہی نہیں پیدا ہوتا. تو دنیا میں جو متفقہ ٹریجڈیز ہیں بڑی، ان کا اسلوب حزنیہ نہیں ہے. حزنیہ مطلب ہے کہ وہ رونے کا مضمون اس طرح نہیں باندھتے کہ بلال صاحب کی آنکھیں بھی نمناک ہو جائیں. وہ اسے اپنی ناکامی سمجھیں گے اگر آپ کی آنکھیں بھر آئیں. تو اب ہم اس پہ ایک بحث کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹریجڈی ایسنس آف مطلب ایسنس آف میننگ ہے، ایسنس آف پرسیپشن ہے، حتیٰ کہ ایسنس آف بینگ اینڈ نوئنگ ہے.
یہ پرانے جو ٹریجڈی پہ لکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ وہ ہے. تو اگر ٹریجڈی کو اس کے ایسنس کے ساتھ ذاتی تجربہ بنائے بغیر اس طرح بیان کر دیا جائے کہ وہ ٹریجڈی ذہن کے لیے ٹریجڈی ہو اور دل کے لیے فرحت بخش ہو، یعنی دل اس پہ پگھلنے کے بجائے اس سے سیراب ہو. ایک پانی ہے جو تیزاب کی طرح، جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل پہ کوئی تیزاب ٹپکائے تب آپ کہیں گے سوز و گداز ہے اور تپش ہے، حرارت ہے، لیکن اس کا مقصود آپ کے دل کو سیراب کرنا ہوتا ہے، آپ کے دل کے منتشر احوال اور آپ کے بکھرے ہوئے احساسات میں ایک وحدت پیدا کرنی ہوتی ہے. ان کے درمیان حسی سطح کے حتیٰ کہ ذہنی سطح کے تضادات کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو دنیا میں سب سے بڑی جو کریٹیوٹی ہے، یعنی جو آرٹس ہیں، وہ اس اصول پر ہیں کہ ہم المیہ کو اس طرح بیان کریں کہ نشاتیہ اس سطح کو نہ چھو سکے، یا یہ کہ ہمارے اندر فرحت محسوس کرنے والے احساسات لا تعلق نہ رہ جائیں. تو یہ وحدت احساس بھی ہے، وحدت مطلب آپ کے تجربے کو یہ کامپلیکس کرتا ہے. تو جو آپ کے تجربے کی کو جو ہے وہ اس کی بناوٹ میں پیچیدہ کر دے، کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ اس پہ روئیں یا ہنسیں، یا یہ دونوں کام ایک ہی ساتھ کر گزریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ابھی ہم نے وہ جیسے ایک عرضی دی ہے آپ کے حضور میں کہ اس پہلو سے ذرا دیکھیں، جس پہلو سے چوسر دیکھا جاتا ہے، شیکسپیئر دیکھا جاتا ہے، یونانی ٹریجڈی دیکھی جاتی ہے، شاہنامہ دیکھا جاتا ہے. تو اس پہلو کا اگر کہیں سب سے مکمل اظہار ملتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب سے پرشکو، اس پیراڈاکس کو جیسے یکجان کرنے کا احساسات میں جو نمونہ اگر کوئی ملتا ہے اردو میں، ایک نظم کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، اور ایک ورلڈ ویو سا بنا لینے والی قدرت کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف میر میں ہے. تو اب جیسے شعر آپ نے پڑھا نا کہ جو گو کہ یہ میر کے بہتر اشعار میں نہیں ہے، اور یا یہ کہہ لیں کہ اگر اسے کوئی انتخاب کرتے وقت نظر انداز کر دے تو ہم ایسے لوگ اس پہ احتجاج نہیں کریں گے. لیکن اسی شعر میں دیکھ لیجئے جو میری نظر میں پچکیا قابل انتخاب نہیں ہے، تو اسی شعر میں دیکھ لیے کہ جو اس شور سے، یہاں شور کے دو معنی ہیں، اس کا مفہوم مبہم ہے. شور تو بالکل ایکسپلیسٹ ہے نا، مطلب اس کو اس سے کہہ کے مبہم کر دیا. اب آپ شور کو عام شور شرابے میں نہیں لے سکتے، جو اس شور سے، ورنہ یہ کہہ دیتے کہ مطلب کوئی اتنے کے معنی میں کر دیتے، تو وہ نہیں، جو اس. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اشارے والے حرف کو، اس تو پورا لفظ بھی نہیں ہے، اس کو اتنا خلاقی سے استعمال کر رہا ہے کہ وہ ایک اسم کو اس میں لپیٹ دیتا ہے. یعنی وہ اس اسم کی خاصیت کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کو دبا کے اپنے تابع کرتا ہے کہ اس کا معنی مبہم ہے. آپ خصوصاً اب اس سے کیا متعین کریں گے؟ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ
شور یہاں آواز کا ہی نہیں ہے، شور میں جیسے زخم پہ نمک چھڑکنے کا عمل بھی ہے. شور کہتے ہیں تیزابیت کو، جیسے شور سے میر روتا رہے گا، یعنی کہ اس طرح جو وہ اپنے جلنے کے دل کے جلنے کو اظہار اگر دیتا رہے گا تو ہمسایہ جس کا دل پتھر ہے وہ چاہے اس کا دل نہ پگھلے لیکن اس کی آنکھ تو اس شور سے متاثر ہوگی، اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں، تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. پھر روتا رہے گا، یہ کنٹینیوس ٹینس میں ہے اور یہ انڈیفینٹ ہے، یعنی یا مسلسل ہے، یہ نہیں معلوم اس میں کب تک نہیں ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ روتا رہے گا اس ٹینس میں آنسو بہانے کے معنی میں ہے؟ مطلب کیا آدمی مسلسل اشک باری کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ سمپل مبالغہ نہیں ہے. کیوں کہ انہوں نے رونے کو شور سے بھی جوڑا ہے اور تسلسل مسلسل سے بھی جوڑ دیا، دونوں اینڈس پہ وہ فکس نہیں ہے. اب شور کا رونے سے کیا تعلق، اور رونے سے تعلق پیدا بھی کر لیں تو دونوں عمل تھوڑی ہی دیر کے لیے کیے جا سکتے ہیں، تو دونوں کو نامعلوم مستقبل تک رواں دواں دکھانے کا جو ایک اس میں قرینہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنے ٹریجک سیلف یا اپنے ٹریجک ایکسپیرینسز کو فرض کے گا کے بیان کرتا رہے، یا یہ کہ وہ اتنے پیشن میں رہے ہر وقت اس ٹریجڈی کے کہ اس پیشن کی آنچ ہمسائے کو سونے نہیں دے رہی. اس میں صرف شور کا مطلب اس کے کان سے تعلق نہیں رکھتا. دوسرا یہ، تیسرا بلکہ تو ہمسایہ، یہاں ہمسایہ بھی دو معنی میں ہے. ایک تو سامنے کا مفہوم ہے پڑوسی، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ دو گھروں کے ایک گھر کے دو گھر ہیں. ہمسایہ جب ہم کہیں گے تو جیسے 100 گز کا گھر ہے وہ 50 گز میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں دیوار کھنچ گئی، تو اس میں وحدت مکانی کثرت مکین کے ساتھ ہے. تو وہ اسی مکان میں وہ بھی رہ رہا ہے، وہ جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، اور میں جو ہوں وہ میں روتا رہنا چاہتا ہوں، وہ سوتا رہنا چاہتا ہے. واہ واہ، یہ کلیش آف انٹرسٹ پیدا ہو گیا. تو غرض اس طرح اور بھی کئی کاہے کو، یہ کاہے کو ایسا استعمال آپ کہیں بھی دکھا دیں، کاہے کو بہت انڈیکیٹو لفظ ہے. کاہے کو میں طنز بھی ہے، ہنسی کا سا تاثر بھی ہے، اور وہ ہمسائے کی تحقیر بھی ہے، خود اپنا مذاق اڑانے کا عنصر بھی اس میں داخل ہے. آپ غرض اس کو ہر طرح کی وہ جو نشاتیہ اور علمیہ جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں ان سب کو سمیٹ کے اس میں بھر دیں کاہے کو میں، تو آپ کو لگے گا نہیں کہ میں نے تکلف کیا ہے یا زبردستی کی. اور سوتا رہے گا، یہ روز مرہ کی سطح پر ایک کرامت ہے. نہیں سویا رہے گا یا سوئے گا، ہم کیسے سو سکے گا یہ نہیں کہا ہے کہ اس کا مقصود ہے سوتا رہنا، میرا مطلوب ہے روتا رہنا. اب یہ رونا اور سونا ایک دوسرے کے کنٹراسٹ میں ہے، اور اس میں ٹریجڈی میں اضافہ اس پہلو سے بھی ہو جاتا ہے ایک تہذیبی قدر سے کہ پڑوسی کا خیال رکھو.
وہ اس میں جیسے ایک شگفتگی دوڑا دیتا ہے. ہاں اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ڈیفینس میں؟ نہیں اب یہ جو چاہ وہ کرتے نا، ہم نے تو یہ جو آپ نے سر شرح کی ہے شعر کی، پہلے ان کے تاثرات لے لیتے ہیں کہ اگری کرتے ہیں ان باتوں سے یا کچھ اثر ہوا ان باتوں کا آپ پہ؟ اب وہ غور کیا جائے گا ابھی تو غور کریں گے. اتنی سی دیر میں تو غور آپ کے مطلب آپ ذرا دیر میں غور نہیں کر پاتے. اچھا چلیں پھر میں سچ بولتا ہوں، اس میں آدھی باتیں جاوید صاحب نے اپنے اس سے ڈالی ہیں. اچھا کیا بات اس ہے؟ جیسے ہے ابھی اس اردو شاعری میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا وہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس نے جس چیز کو وہ کیا ہے اس نے اس کو ڈھانپ لیا. جیسے اب وہ سوچنا پڑے گا، لیکن یہ کوئی نادر استعمال اس کا نہیں ہے. اس تو ایسے ہی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. اب وہ کوئی اور کلیات سامنے ہوں، میں اس کا انتظار کروں گا کہ آپ اس میں اس کا استعمال دکھا دیں، یہ استعمال عام دکھاتے ہیں. یعنی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، یہ آپ دکھا دیں. آپ دکھا سکتے ہیں بہت سے دوسرے شعراء کے یہاں بھی، لیکن ان کے یہاں بھی کم ہوگا. خود میر کے یہاں بھی کم ہوگا یہ اس طرح استعمال کرنا. اچھا اگلا پوائنٹ رکھیں آپ. اچھا اس کے علاوہ جیسے اگلا پوائنٹ بہت سارے نہیں، پوائنٹس ایک بات عرض کر دوں، اس کوانٹیٹیو بھی ہے اور کوالٹیٹیو بھی ہے. اچھا کتنی مقدار ہے؟ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہم اپنے مفہوم کو نہیں بتا رہے. اچھا پھر جو جاوید صاحب کا جو دعویٰ ہے یا جو میر کی بڑائی میں وہ کہتے ہیں کہ معنی آفرینی، اور وہ بھی محسوسات کی سطح پہ معنی آفرینی، یہ ایک اور بہت بڑی غلط بیانی ہے میری رائے میں جو میر کے لیے کہی جاتی ہے. میر کی شاعری میں کہیں محسوسات کا دخل نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، بہت کم. جیسے یہی شعر کہ آپ کوئی میر کا شعر جو آپ کو حالت غم میں تسکین دے، یہ شعر اگر میں بالفرض کسی غمگین حالت میں ہوں تو یہ والا شعر میری تسکین کا باعث نہیں بنے گا، میرے لیے میرے تجربے میں کوئی جمالیاتی اضافہ نہیں کرے گا، اور کسی بھی قسم کی کتھارسس کا باعث نہیں ہوگا. یا وہ جو جاوید صاحب بہت شعر سناتے ہیں، مشگاں کو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، شہر کو سیلاب لے گیا، لیکن میر صاحب جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو میری آنکھوں کا کرشمہ کہ میں کیسے آنسو بہاتا رہا کہ شہر کو سیلاب لے گیا. تو یہ مطلب مضمون تو ایسا ہے کہ مطلب دل چیڑ دے، ایسا مضمون ہے. پورا شہر کو سیلاب بہا کے لے گیا، لیکن میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے میری چشم تو سوتی رہ گئی اور تو نے جو آنسو بہائے وہ شہر کو. تو یہ ایسی مبالغہ آ رہا ہے جو اب یہاں ٹھہرے نا. اب دوسرا شعر سر انہوں نے رکھا ہے کہ مشگاں کو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا خاص شعر نہیں ہے بلکہ چھوٹا پن ہے. کا سیلاب دیکھا تو ظاہر اس سے بھی غمگین ہوئے ہوں گے، تو یہ اس سیلاب کو ادھر سمجھ رہے ہیں کہ میر اس طرح کا سیلاب ظالمانہ سیلاب لے آیا اور اس پہ کوئی نہ صدمہ ہے نہ، بلکہ الٹے مطلب لوگوں کو کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کو داد دو کہ میں نے کیا آنسو بہائے کہ شہر کو سیلاب لے گیا. یعنی سیلاب میں سیلاب لانے پہ وہ داد طلب کر رہا ہے. یہ ظلم پر ظلم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیلاب کراچی کا یا امریکہ وغیرہ کی فلمیں دیکھی ہیں سیلاب کی، یہ سیلاب کو جانتے نہیں ہیں. انہوں نے سیلاب دیکھا ہے، سیلاب سے گزرے نہیں ہیں. تو اب میں عرض کرتا ہوں جی سر کہ میر اپنے کو نہیں کہہ رہے یہاں کہ میں ہوں سیلاب لانے والا. وہ ایک گھٹیا تعلی ہوتی کہ میں نے آگ لگا دی صاحب شرم. بالکل نہیں یہ کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گر یا نہ. یہ چشم یقیناً میر کی ہے، لیکن میر نے اسے خود سے الگ کر کے اور اپنے سے کہیں بڑا وہ مظہر بنا کر ٹریجڈی کا، جیسے ایک غیر شخصی پن پیدا کر دیا. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. دوسرا یہ کہ سیلاب والا یہ جو اشک باری سے سیلاب کا مفہوم جو مضمون جو ہے
یہ تو ہر شاعر نے شاید باندھا ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر مبالغے کے ساتھ باندھا ہوگا کہ دہر ڈبو دیا ہم نے رو رو کے. وہ غالب کے یہاں بھی اور بھی مطلب وہ کرتے ہیں. میر نے اس آفاقی طور پر ہنگامہ خیز غلبہ رکھنے والے عمل کو انٹرنلائز کر کے دکھایا ہے، اور اس کے اندر ایک استثنائی حالتیں پیدا کر کے دکھا. جیسے غالب نے یوں ہی گر روتا رہا غالب، تو وہ دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں، تو روتا رہا یہاں اسی مفہوم میں ہے. اور یہاں غالب یوں ہی کہہ رہا ہے، وہ میر کے اس سے بہت کم تر ہے وہ جو پہلے شعر آیا تھا. تو اب غالب کر یوں ہی گر روتا رہا غالب، تو یہ دعویٰ مسخرہ پن لگتا ہے، کیوں غالب کو دیکھنے والے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بیچارہ کہاں سے اتنا رو سکتا ہے. تو میر کہہ رہے ہیں کہ چشم گریہ ناک روئی ہے، اس کا قصور یا کارنامہ اس کا ہے. میں تو خود حیران ہو کے اس سے کہہ رہا ہوں، خود شکایت کر رہا ہوں میں اس سے. یہ جو ایک پیچیدگی اور تہداری ہے نا، یہ میر یہ ڈیٹیچمنٹ ہے اس میں، میر سے باہر نہیں ڈھونڈی جا سکتی یا کم ملے گی. اب آپ اس میں جیسے میں نے پچھلی گفتگو کی تھی کہ ٹریجڈی قوت ہے، ٹریجڈی کمزوری نہیں ہے. ٹریجڈی لکھنؤ میں نہیں پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ٹریجڈی کتھارسس وغیرہ کرنے نہیں آئی ہے. ٹریجڈی آپ کی سطح بلند کرنے آئی ہے، اور آپ جن چیزوں سے کتھارسس کروانا چاہتے ہیں ان چیزوں کا ادب سکھانے آئی ہے. آپ اسے اگلنا چاہ رہے ہیں، انہیں ضبط کرنا سکھاتی ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کے فراق میں یہ آنکھیں میرے اختیار ہی سے باہر ہو گئیں. میں اگر بولتا تو ظاہر ہے کہ سامنے بس 2-4 انچ گیلا ہو جاتا، لیکن انہوں نے تو جیسے سارا شہر سیلاب میں غرقاب کر دیا. یہ ذرا دیکھیے کہ امپرسنل ہونا، پرسونیفیکیشن سے انکار کیے بغیر، اسے پرسونیفائی اپنے ہی ساتھ کیا ہے، لیکن اسے پرسنل نہیں، اس میں ایک ٹرانس پرسن پیدا کر کے دکھا دیا. ٹرانس پرسن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنکھیں تو رو کے میرے اختیار میں بھی نہیں تھا، وہ رو رو کے جب تھک گئیں تو یا انہیں بھڑاس نکل گئی، بقول آپ کے کتھارسس ہو گیا ان کا، تو پھر وہ سکون کی نیند پتہ نہیں کتنے مہینے بعد سونا میسر آیا. وہ سوئی ہوئی ہے، شہر ڈوب چکا ہے، لوگ مجھ سے لڑ رہے ہیں کہ تو نے یہ کیا ہے. اب میں تجھے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ کام اس کا ہے، تو وہ سوئی ہوئی ہے. تو اب یہ جیسے عجیب کشمکش میں لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں، یہ آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کھل کے دکھا دو. تو کھل کے اگر دکھا دے تو لوگ یقین کر لیں گے کہ سیلاب یہ لائی تھی. تو پتہ نہیں کن نیندوں کا کوئی جواب ہے، کن نیندوں، یہ کہیں نہیں دکھایا جا سکتا کہ بھئی عام نیند ہوتی تو اتنا ہلا جلا رہا ہوں تو جاگی جاتی، یہ تو جاگی نہیں رہی. یعنی بیداری کے سارے اسباب میں نے اس پر اپلائی کر دیے، یہ اٹھی نہیں رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کہ چشم گریہ ناک، تو یہ اپنے سب بڑاس نکال کے سوئی پڑی ہے، اب مجھے میری جان ان سے چھڑوا، مژگاں تو کھول، شہر کو سیلاب لے گیا، تو نے رونے ہی سے کام رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ رونے سے کیا قیامت بے دردوں کے شہر پہ آ گئی ہے. سر وہ جو آپ کا شعر ہے، چشم تمنا سوئی ہوئی ہے، سونے سے پہلے روئی ہوئی ہے، تو اسی سے انسپائرڈ ہے وہ، انہی خیالات کی لڑی سے ماخوذ. وہ بہت چھوٹا ہے. اگلا پوائنٹ نہیں، اب اس پہ جھگڑا کیجیے نا. اس پہ ہاں نہیں، ری بٹل تو دیں. یہ تو کافی انہوں نے بہت اچھی شرح کیا جائے صاحب نے، تو میں
تو نہیں یہ جو محسوس کر رہا کہ جھگڑے کی جگہ ہے نہیں، اس میں مضمون میں نے غالب کا دکھا دیا نا، تو اب یہ اس مضمون سے تو لڑ نہیں سکتے. نہیں غالب کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کہ سیلاب لے گیا شہر کو، بستیاں ویرا ہو گئی، تو ضروری نہیں ہے کہ سیلاب بہا کے لے گیا. لوگ جو ہے وہ ان کے شور، نالے کے شور سے جو ہے وہ پریشان ہو کے چھوڑ گئے. ہوتا رہا، یعنی ابھی بالٹی بھری ہے، پھر اس کے بعد ہمارا گھر بھرے گا، اور روتا ہی چلا گیا، تو پھر یہ گلیوں کو وہ ہوا یہ ہے کہ بستی والے جو ہیں وہ غالب کے کی آہو فغاں برداشت نہیں کر سکے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، ویراں ہو گئیں. سیلاب نہیں لے گیا، یہاں سیلاب سے ویران ہوتی ہیں بستیاں. یعنی اس کا سیلاب ایسا ہے کہ زیادہ دیر رہ نہیں پایا بیچارہ، تو وہ خشک ہو گیا، بستیاں ویران پڑی. یہ ہے اس کا مطلب. یہ تو آپ میر کا شعر بڑا ثابت کرنے کے لیے بول رہے ہیں نا، غالب کے شعر کی تاثیر بہت بڑی ہے اس کے مقابلے میں. خیر اچھا نہیں ٹھیک. اچھا اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ محسوسات کا شاعر، مطلب ہم پہ جو مختلف کیفیات اور احساسات جو ہم پر بیتتے ہیں، میر کی شاعری ان میں نہیں ہمارے کام آتی. مطلب یہی کہ کوئی غم کا کوئی میر کا شعر جو ہمارے لیے حالت غم جو ہے وہ اس میں کوئی غم پہ سر کوئی شعر سنا دیں میر کا. نہیں بہت ہیں، یہ خود بتائیں کوئی شعر ایسا جو جیسے میں نے 2-3 تو درد کے بتائے نا، یا نہیں تو محسوسات کا شاعر نا، محسوسات کی سطح میں معنی آفرین. محسوسات کا شاعر کہنا الگ بات ہے، اور محسوسات کو بامعنی بنانے کا عمل یہ الگ بات ہے. آپ محسوسات سے لیتے ہیں ایموشنز اور جذبات وغیرہ، کہ بھئی رونے کا مضمون باندھا ہے تو رلایا کیوں نہیں، ہنسنے کا مضمون باندھا ہے تو ہنسایا کیوں نہیں. تو یہ سب کام تو وہ سب گلی میں پھرنے والے لوگ کرتے ہیں، یا کہیں چلے جائے وہ ذاکر ہے وہ آپ کو رلا دے گا، وہ نوٹنکی والا ہے وہ آپ کو ہنسا دے گا. تو یہ سب نہیں، اس میں ذرا سا بات اس طرح دیکھنی چاہیے کہ غم کیا صرف محسوساتی ہے. بڑے بڑے جو احساسات ہیں، وہ غم ہے، خوشی ہے، یا اس طرح غصہ ہے، نفرت ہے، کشش ہے، لالچ ہے، یہ سب جو ہیں یہ صرف احساسات سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے پانی سے انہیں سر نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب غم ایک خاص احساس کی ندی کی مچھلی ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سے نہ نکلے، اور وہ خوشی والی نہر میں نہ چھلانگ لگا کے ان کو بھی دکھائے کہ تمہاری خوشی 2 ٹکے کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑی چیزیں ہیں وہ دماغ کے لیے، دماغ کی رسائی میں اضافہ کرتے ہیں بڑے احساسات، اور دماغ کی مفلسی کو دور کرتے ہیں. یعنی عقل اپنی ساری قوت صرف کر کے دماغ میں جو اسٹیٹس نہیں پیدا کر سکتی، میر ایسے شاعر وہ اسٹیٹس پیدا کر دیتے. یعنی دماغ غم کو خوشی سے نہیں جوڑ پاتا، لیکن شدت غم جو ہے وہ دماغ کو یہ ایکسپیرینس کروا دیتی ہے. تو اس کی بنیاد پہ دماغ آئیڈیا پیدا کرتا ہے. یعنی غم ایک واقعہ اور غم ایک آئیڈیا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا. تو آپ میر کی اگر مطلب یہ کہ میر کو آپ رعایتی نمبر نہ دیجیے، بالکل نہ دیجیے، لیکن یہ کہ میر پہ تیر اندازی بلا وجہ بھی نہ کیجیے، کیونکہ وہ تیر کی زد سے باہر ہے. وہ ہم دکھا دیں گے اس کی کوئی ایڑی بھی نہیں ہے کہ جہاں آپ نشانہ تاک کے تیر مار دیں تو مر جائے، وہ ہم دکھائیں گے. آپ نے سر ایک دفعہ بلال بھائی نے میں کہا کہ جو منیر نیازی ہیں وہ بھی میر تقی میر سے بڑے شاعر ہیں. نہیں، وہ یہ آپ بات مانتے ہیں؟ یہ تو ہم یہ بات جائیں گے کہ یہ ہمارا ان سے تعلق ہے
وہ میں مطلب یہ جتانے کے لیے دیکھو ان سے تعلق ہمارا پکا ہے، پختہ ہے، وہ ایسی باتوں سے بھی متاثر نہیں ہوتا. میں نے تو فیض کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، کیا مطلب فیض کی شاعری پارس پتھر ہے کہ وہ جس مضمون کو چھوتی ہے اس میں گل و بوٹ لالا و گل اگا دیتی. اور میر تقی میر جو ہیں ان کا بھدا پن ان کی پوری شاعری پہ چھٹکا ہوا ہے. ارے تو بھائی وہ دکھائیے یہ تو نا بتایا نا کہ آپ منیر نیازی کو بڑا شاعر مانتے ہیں. میر تقی منیر نیازی کو میں میرا محبوب ترین شاعر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں میری جو انفرادی شخصیت ہے اس کا بھی دخل ہے، اس لیے میں یہاں یہ دعویٰ نہیں، اگر آپ امپرسنل ہو کے سوچیں آبجیکٹیولی، کیونکہ مجھے تو میر کے شعر نہیں اچھے لگتے نا، تو میں تو منیر نیازی بڑا شاعر ہے. اور میر کا شعر مجھ پہ دھاک نہیں بٹھاتا اپنی کہ یہ بڑا شاعر ہے، یہ بڑا شعر ہے. چلیں اب اگلا نقطہ. اچھا نہیں، اب ان سے ایک بڑی شاعری کے لیے بڑی شاعری کا التباس ہونا بھی بہت ضروری ہے نہیں کہ وہ بڑی دھاک بٹھائے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے لیے جھوٹا نبی ہونا بھی ضروری ہے. جیسے غالب کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی کا جملہ ہے کہ نہ سمجھ میں آئے تو دوہرا مزہ دیتا ہے. میر صاحب اکثر جب سمجھ میں آ جاتے ہیں تو وہ مثل ہوتی ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا. نہیں، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ پہاڑ کے دھوکے میں اپنے آنگن میں پڑا ہوا ٹیلا کنگال رہے ہوتے ہیں. اب جیسے یہ شعر ہے چوہا نکلتا ہے. آپ نے اس کی بڑی تعریفیں کی، اور یہ چونکہ میں ایبسٹنٹ مائنڈیڈ آدمی ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھ پر یہ کیفیت بہت طاری رہتی ہے، لیکن میں اس شعر سے کوئی حظ نہیں اٹھا پایا. بلکہ جب میں نے آپ کو سنا تو یقین جانے 2-3 منٹ بعد میں نے کھٹ سے مطلب بند کرنا پڑ گیا. یہ کیا جاوید صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قری تھا، آنکھیں تھی کہیں اور دل غمدیدہ کہیں تھا. میری تو کہیں تھیں، ہاں آنکھیں تھی کہیں، آنکھیں تو کہیں تھی، ہاں آنکھیں تو کہیں تھیں دل غمدیدہ. اچھا میں نے جہاں سے اتارا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ نے آنکھیں تھی کہیں اور دل غمدیدہ. میر کا کام بھی ایسے اتارا ہے. اچھا میں اس میں دیکھ لیتا ہوں کیا پتا، لیکن مختلف نسخوں میں مختلف اختلاف بھی ہو جاتا ہے. آپ اس کو ٹھیک کریے، آنکھیں اچھا تو کہیں تھی. میری مطلب ایک حالت بیان کر دی ہے. یہ ایبسنٹ مائنڈیڈ آدمی دیکھ کہیں رہا ہوتا ہے، سوچ کہیں رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی حسن نہیں. آنکھیں تھی کہیں اور دل غمدیدہ کہیں تھا کہ کوئی ایبسنٹ مائنڈیڈ آدمی کو کوئی جگہ ہے تو بولے ہاں بھائی سوری آنکھیں تھی کہیں اور دل غمدیدہ کہیں تھا. تو میر کی شاعری میں یہ جو حسن بیان ہے اس کی شدید کمی ہے کہ وہ کوئی بھی جو احساس ہے، کچھ بھی جو اظہار کرتے ہیں وہ حسین نہیں ہوتا کہ اس کو یاد رکھا جائے یا اس سے. اب یہ جو شعر ہے اس میں کیا خوبی ہے، شعر پہ بات کیا میں بھی دل بکھرا ہوا تھا. اور آپ نے اس میں جو آپ کی کتاب ہے سیران میر کے، اس میں بھی میں نے پڑھا، اور اس میں بھی بڑا مجھے پڑھ کے غصہ ہی آیا کہ جاوید صاحب کس فضول شعر پہ اپنا زور قلم ضائع کر رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ بلیڈ سے جیسے ہم شیپ کرتے ہیں ریزر سے، وہ بچے نے بھی ایک دن کر لیا تو اس نے کہا ریزر سے بھی مجھے نفرت ہو گئی اور اپنے ابا سے بھی ہو گئی ہے. تو وہ اس طرح کا ہے یہ ہمارے خیال میں. بھائی ایبسنس آف مائنڈ میں دل غمدیدہ کہاں سے آ گیا؟ ایبسنس آف مائنڈ جو ہے وہ پوری طرح سینس لیسنس کا عارضی وقفہ ہے. ایبسنٹ مائنڈیڈ آدمی کچھ محسوس تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایبسنس آف مطلب اپنے مائنڈ خیالوں میں گم دیکھ کہیں رہا ہے اور وہ اس میں احساس بھی ہو سکتا ہے. اس کی جان دل غمدیدہ میں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں بھی ایسا ہی ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوں، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اس وقت میں دیکھ کچھ رہا تھا، سوچ کچھ رہا تھا، یا جو میں دیکھ رہا تھا وہ اصل میں دیکھ نہیں رہا تھا، بس آنکھیں اس طرف تھیں. یہ سب ٹھیک بات ہے. لیکن بھائی میر تقی میر ظاہر ہے کہ جاوید یا بلال صاحب نہیں ہیں، تو وہ اس طرح کے ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہیں، وہ بلکہ بہت مائنڈ فلنس کے ساتھ ہیں. اب میں اس کو کھولتا ہوں. پریشانی خاطر، اب لفظ بلفظ چلتے جائے. خاطر کہتے ہیں کہ ذہن اور دل کسی احساس پر جمع ہوں. خاطر دل ہے اور دماغ بھی ہے، یعنی دماغ بھی دل کی طرف متوجہ ہو سکے جس بات پر، اسے کہتے ہیں خاطر. تو خاطر کے دونوں مفاہیم ہیں لغت میں، ذہن بھی
اور دل بھی، شعور بھی، اور کوئی چیز باہر سے اندر آئے اس کو بھی خاطر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں یار خاطر کا جو بھی تم مطلب لے لو، سب مطلب میرے اندر موجود ہیں، جو چاہے مطلب لے لو. وہ سارے مطالب اپنے اپنے داخلی در و بست میں منتشر تھے. کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قدیم تھا. یہ پریشانی خاطر یہ ایبسنٹ مائنڈیڈنس نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کیا میں بھی. اب اس کو دو طرح سے پڑھیں گے، لیکن ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جیسے ایک فخر ہے، دعویٰ ہے انفرادیت کا ہے کہ ایسی پریشانی خاطر کس نے جھیلی ہوگی. تو اب انہیں یہ تھوڑی معلوم تھا کہ ایک پریشان خاطر ان پہ یہ تبصرہ کرے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی پریشان خاطر ہے اس کو میری پریشانی خاطر پہ تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے قیامت تک. کیا میں بھی خیر یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. اب آپ ذرا غور کی پریشانی خاطر آپ کی ٹوٹل سینس آف مینٹل پرسیپشن، ٹوٹل پرسیپشن with all its units, with all its portions, sensibility اور concept، وہ سب اس میں دماغ اور دل جن چیزوں میں متحد ہیں وہ خاطر ہے. وہ بھی بکھراؤ میں ہے. جو باہر سے جو پرسیو ہو رہا ہے، پرسیو اور کنسیو ہو رہا ہے، وہ بھی بکھرا ہے. یعنی باہر سے وہ ایک ہو کے آتا ہے، ہمارے اندر آ کے ہزار بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں ایک ایسے داخلی انتشار میں اپنی پوری داخلیت کے ساتھ مبتلا ہوں، یا اس کو اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے ہوں، جو آفاق کو ایک اور منضبط دیکھتے ہوئے بھی اسے منتشر کر سکتے. کیا کہنے. یعنی میرا انتشار باہر کی دنیا میں کیاس پیدا کر سکتا ہے. یعنی کیاس ہے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں باہر کی دنیا تو خوب منضبط ہے، لیکن میری یہ شدت پریشانی اگر ایکسپریس ہو جائے تو یہ دنیا کیاس میں چلی جائے گی. یہ کیا اور میں بھی، اس کی گنجائش اس میں زیادہ ہے. پھر پریشانی خاطر سے قرین تھا. یہ کیا خوبصورت بات ہے. پریشانی کا مطلب ہے چیزیں اپنی اصل سے دور ہو رہی ہیں. یہ ہے پریشانی بلاسٹ کی طرح، قرین قرب ہے. تو پریشانی خاطر میں کہہ کر جو ہے وہ منضبط تھی، اپنے زور پہ اس میں انتشاری انتشار تھا. وہ میرے سینس آف آئی ایم نیس میں ایک تھی، لیکن میرے اسٹیٹس آف آئی ایم نیس میں بکھراؤ کا شکار. یہ کیا میں بھی پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اب کہیں اتنا بڑا باطنی انفسی انتشار ایسا تھا کہ آنکھیں تو کہیں تھیں، آنکھیں تھی کہیں نہیں. وہ تو شعر بالکل گر جائے گا کہ آنکھیں تو کہیں، آنکھیں بھی میری ہیں، وہ مطلب کسی وہ دوربین لگائے ہوئے آدمی کی نہیں ہیں. تو میری آنکھیں کہیں تھیں، یعنی میری آنکھیں کہیں تھیں. میں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دیکھ رہی تھیں. اور دل غم دیدہ کہیں تھا. غم دیدہ جو یہاں آیا ہے، یعنی دیدہ، یہ قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے اہل ایمان پہ. تو جو اہل ایمان نہیں ہوگا وہ اس قیامت کو مذاق سمجھے گا. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں تو، یعنی میری آنکھیں کہیں تھیں، یعنی میری آنکھوں نے پریشانی دید میں مبتلا کر دیا مناظر کو. اور ادھر دل غم دیدہ، وہ دل جس نے غم دیکھا ہوا ہے،
وہ جو ہے آنکھوں کی رسائی کے تمام حدود سے لا تعلق ہو کر وہ اس کہیں میں تھا جو کہیں مکانی نہیں ہے. اللہ اللہ. آنکھیں مکانی کہیں میں ہیں، دل غم دیدہ وہ غیر مکانی کہیں ہے. اس کا لوکیل اگر اس کا لوکیل انفینیٹیوڈ میں نہ ہو تو یہ انتشار جو ہے یہ محسوس یا مفہوم نہیں ہو سکتا. اب غم دیدہ پہ اگر میں بولوں تو زیادہ بول دوں گا، لیکن غم آئیڈیا آف جو غم ہے وہ میں نے غم کو اس کی روح حقیقی کے ساتھ دیکھا ہوا ہے. یہ وہ دل ہے. کیا کہتے ہیں سر اس پہ نا؟ اردو میں تو کچھ نہیں، پنجابی میں کہیں گے ہن دسو. بتائیں. نہیں، اب یہ اور زور سے کہیں گے کہ دیکھا میں جو کہہ رہا تھا ثابت نہیں ہوگا کہ اپنی طرف سے معنی ڈالتے جا رہے ہیں. اچھا میر پر آخری پوائنٹ لیتے پھر ہم اس کے بعد غالب کی طرف چلیں گے. نہیں میر کو رہنے اس سے وہ غالب کی بھی شعر نکال کے نا بڑائی ثابت کریں گے نا. نہیں اس کے بعد ہم غالب کی ان بڑائی کے بھی تو ساتھ سنیں گے نا. ساتھ چلیں گے. چلیں جیسا آپ آخری چاہیں. پوائنٹ میر پہ کہنا. آپ ہم اس وقت نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے فائرنگ اسکواڈ پہ آگے کھڑا ہونا. نہیں جناب، میں تو غالب کی بڑائی تھوڑی سی بتائے گا. فائرنگ اسکواڈ کے آگے تو میں کھڑا ہو گیا ہوں. اچھا جی، پھر آپ کا ایک دعویٰ یہ ہے میر کے بارے میں کہ لسانی طور پر میر نے جو اردو کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس لحاظ سے بقول آپ کے میر حافظ سے بھی بڑے اس پہلو سے دیکھا جائے. اچھا میں نے اگر میر کو پڑھتے ہیں اور اگر سودا اور درد کو جو ان کے معاصرین جو دو بڑے شعرا مانے جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو کیا کہیں غرابت، سب سے زیادہ رقیق تراکیب، سب سے زیادہ بھدی تراکیب اور سب سے پست آواز درد اور سودا کے مقابلے میں میر کی ہے. یہ میرا تاثر ہے. اور اس سے لگتا ہے کہ میر صاحب کو نہ جو ایک زبان کا ایک لاشعوری ایک آپ کا تعلق ہوتا ہے، یا یہ پیش بینی جو ہوتی ہے کہ زبان کا ارتقاء کس طرف ہو رہا ہے، وہ میر صاحب کو اپنے معاصرین کے مقابلے میں بہت کم تھی. تبھی انہوں نے ایسی چیزیں باندھ لی ہیں جو ہمیں سودا یا درد کے یہاں نہیں نظر آئیں گی. جیسے پچھلی جب ہم بیٹھے تھے تو پیار آیا کر کے ایک شعر نکل آیا تھا، ہم نے فال کی طرف پہ کھولی تھی کلیات میر. دیر بد عہد وہ جو یار آیا، دور سے دیکھتے ہی پیار آیا. اب یہ جو پیار آیا ہے یہ رقیق ترکیب ہے، یہ اچھی ترکیب نہیں ہے. یہ صرف ہم بچوں کے لیے بولتے ہیں تو یہ اچھی لگتی ہے. کسی بچوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم بولیں گے کہ مجھے اس پہ پیار آیا، تو یہ جو ہے وہ تہذیبی جسے کہتے ہیں گفتگو ہے، اس میں نہیں آئے گی. تو یہ ایک مثال ہے. نہیں اسی پہ اب ایک پہ رہیے، ایک زخم آپ کھولیے، ہم سینے کی کوشش کریں. اور یہ پیار آیا آپ کو غالب کے نظر نہیں آئے گی. آپ کو اقبال یعنی کہ جن شعرا کی آوازیں مسلمہ طور پر بڑی ہیں، وہ ان کے یہاں اس قسم کی بھدی تراکیب آپ کو نہیں ملیں گی جو میر کی شاعری میں کوئی بھی صفحہ آپ بھری ہوں گی. دیکھیں پیار آیا جو ہے نا، کسی پر پیار آنا، یہ روزمرہ اس زبان، اس ماحول میں، اس وقت میں کراہت نہیں رکھتا تھا. یعنی جیسے والدہ پہ پیار آ سکتا ہے، والد پہ آ سکتا ہے، استاد پہ آ سکتا ہے، شاگرد پہ. پیار آنا میں کوئی وہ پیار آنا کے جو مصداقات تھے وہ واضح تھے، تو اس وجہ سے اس میں گراوٹ نہیں تھی. پیار آنا یعنی وہ مجھے اچھا لگا. تو دوسرے یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، اب جو ہمارا اب کا روزمرہ ہے اس میں گراوٹ کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے مخصوص ہے یہ کہ بھئی بچے پہ پیار آیا، تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کسی زبان کے روزمرہ کو متکلم کے زمانے میں رکھ کر دیکھنا یہ قاری کی ذمہ داری میں ہے. تو اس میں تو یہ گراوٹ کا یا ابتذال کا کلمہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کی بات کو دوسری طرح سے کہوں گا، اس میں زبان کا حسن دیکھیے. یہ شعر برا ہے، باقاعدہ برا شعر ہے. اب دیکھیے جو برا بھی جو ہے نا، مطلب یہ غلطی بھی چھری کی نہیں ہے، تلوار کی ہے.
ٹھیک ہے نا. بس یہ دکھانا ہے کہ دیر بد عہد، اس میں اکانومی آف ورڈس دیکھیے، اس میں کتنے لفظ حذف ہیں کہ بہت دیر بعد، بہت زمانے بعد. اس کو انہوں نے ایک پورا خود مختار یونٹ بنا دیا. دیر میں سب سمایا ہوا ہے. دیر اب یہ اس زمانے کا روز مرہ نہیں، لیکن سب اس کو سمجھتے تھے کہ ایک بالکل نیا لفظ یا نئی بات، نئے لفظ کو نئے انداز سے استعمال کرنا وہ میر کے یہاں غرابت اور مشکل نہیں پیدا کرتا تھا، اپنے سامعین میں غالب کے یہاں پیدا کرتا تھا. جو وہ انہوں نے بھی بہت کام کیا، وہ نہیں، میں ان کی وہ نہیں کر رہا، لیکن ان کے آماز ان کو یہ تانا دیتے تھے کہ یہ بس لفظ جوڑتے ہیں اور مشکل ہو یہ وہ. تو اب پہلی ایک خوبی تو ہے نا اس میں، وہ ہے قدرت کلام کی خوبی، کہ دیر مدتوں بعد بد عہد. یہ بد عہد کا دیر کے ساتھ تعلق آپ نے دیکھنے کی زحمت نہیں فرمائی. عہد اور دیر میں زمانے کی مناسبت ہے، اور عہد وعدہ کے معنی میں، معنی وعدے کے ہیں، لیکن لفظ میں دیر کے ساتھ ایک مشابہت ہے دوسرے مفہوم کی وجہ سے، کہ دیر بد عہد. اگر ہم عہد کو زمانے میں لیں تو اس نے زمانے کو برا بنا دیا ہے. یعنی زمانہ اچھا بھلا تھا اس وعدہ خلاف سے پہلے، کہ بھئی صبح کا مطلب صبح ہوا کرتا تھا، اب صبح کا مطلب 4 سال بعد آتی ہے صبح. تو بد عہد وہ جو یار آیا، کہ وہ جو یار میں لطف نہیں ہے، مطلب ابتذال کا. مجھے تو انتہائی بھدا مصرع لگ رہا ہے، دیر بد عہد وہ جو یار آیا. کوئی اناڑی شاعر ہوتا نا، وہ اسے کہتا جو وہ جو اور جو وہ میں فرق ذرا محسوس کر کے دیکھ لیجئے. آپ ایک دکاندار کی نظر سے دیکھ لیں کہ دیر بد عہد وہ جو یار آیا، یعنی کہ گاہکوں میں سے ایک گاہک آیا. تو یہ اب کیا ہے کہ یہ عاشق ہرجائی ہے، بلحوث ہے، بازاری عاشق ہے. اس کا محبوب بھی جو ہے وہ بازاری اور بلگر ہے. تو ایک ولگیرٹی کے ماحول میں عشق اور حسن کو دھسایا جا رہا ہے، لیکن دھسایا تو جا رہا ہوگا، اس کو ہم منتخب نہیں کرتے. اس میں زبان کی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور پائی جاتی ہے. یعنی گالی بھی کریٹیوٹی سے دی جا سکتی ہے نا، تو گالی ہی رہے گی، ہم کبھی اسے ادا نہیں کریں گے. لیکن یہ تو کہیں گے کہ بھائی یہ قرم صاحب، اب یہ گالی نہیں ہے بہرحال وہ، لیکن یہ بہت بھونڈا لفظ ہے، بڑے برے معنی ہے. تو کہیں یار یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ کیسے جوڑا ہے. یا یہ کہ وہ غالب نے ایک بہت ہی پست اور فحش مضمون باندھا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں دیکھو یار کیسے باندھا ہے، کہ فشار تنگی یہ خلوت سے بنتی ہے شبنم، صبا جو غنچے کے پردے میں جا نکلتی ہے. اور آتش نے کہا میری طرف سے صبا کہیو میرے یوسف سے، نکل چلی ہے بہت پیرہن سے بو تیری. یہ اسے ہرجائی ہونے کا تانا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مضمون سب پست ہیں، طرز اظہار میں یہاں شکو ہے، وہاں متانت ہے، اور یہاں جو ہے زبان کی وہ ہے زبان کے نچلے ترین استعمالات میں بھی ایک کاریگری دکھا دی ہے. اچھا، اور جو میر کے جو پس اشعار ہیں کیا اس میں بھی ویسی کاریگری ہوتی ہے؟ زبان کی کوئی نہ کوئی خوبی اگر اجازت ہو نجم اکثر صاحب تو ہوتی کچھ ہاتھ چڑھ جائیو اے شیخ کسو کے نہ کبھی، لونڈے سب تیرے خریدار ہیں میں خانے کے.
ہاں ہاں بس وہ ہاتھ چڑھ جائیو، یہ جو اب مطلب تھوڑا سا تکلف، یار آپ مجھے میری مطلب حیاداری سے فائدہ نہ اٹھائیں. میں نے تو اس لیے اجازت، چلیں چھوڑیں ان موضوع. تو یہ بھی تو دیکھ، اگر کسی شاعر کا مجموعی ہے مقام اس میں نہیں، اس میں بھی زبان کا حسن ہے، مطلب کاریگری کا حسن ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص زبان تو قدرت نہیں رکھتا. اچھا، میر اور غالب کے حساب سے حوالے سے ایک اور بات، کہ غالب کو اگر آپ کھولیں، اور بہت سارے اشعار، زیادہ تر اشعار ہم جیسا کو تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا نہیں کرتے. وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، آپ بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک جو ایک شعر سمجھ میں آ جاتا ہے یا جو اچھا لگ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو، ساری کمی دور کر دیتا ہے. ہاں میر صاحب کے میں جا بجا ایسی، میں نے کہا بھدا پن، اور پھر جو مبتذل اشعار ہیں، یہی لونڈے اور خریدار اور افسانہ خاں کا لڑکا کیا کہیے دیدنی ہے، قصہ ہمارا اس کا یارو شنیدنی ہے. اور یہ آپ ہر 4-5 صفحے آپ کھولیں گے تو آپ کو ایک شعر ضرور ملے گا میر کا جس میں وہ کسی لڑکے سے اظہار عشق فرما رہے ہیں. تو یہ بھی تو، اس کو بھی تو کاؤنٹ کیا جائے نا کسی کا مجموعی مقام. اور سب سے بڑا شاعر آپ کہتے ہیں تو پھر ارے یار سب سے بڑا کوئی انسان تو نہیں کہہ رہے، یا سب سے بڑا عالم کہہ رہے ہیں انہیں، یا مجاہد کہہ رہے ہیں. شاعر ہوتے ہی ہے کچھ اندر سے گٹیا پن کے بغیر شاعری ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ سب نہیں، اس میں اخلاقیات میں نہ جائیں. شاعر بڑی خطرناک مخلوق ہے، اور جتنا بڑا ہوتا جائے گا ہو سکتا ہے اور خطرناک ہو جائے. تا وقت کہ وہ صوفی وغیرہ ہو اور صوفی ہونے کو شاعر ہونے پہ غلبہ دیتا ہو اپنے. تو ورنہ میرا شاعر میر ایسا، یہ تو مطلب بالکل جیسے گزاگروں سے بھی بدتر. تو حسن مضمون کو بھی تو دیکھا جائے گا. نہیں دیکھا جائے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ بودلیئر ہے، فلاورز آف ایول اس کی کتاب ہے، اس کو آپ چھوٹا شاعر کہہ سکتے ہیں. مضامین اس کے 80% یہی سب ہیں، ایسے نہیں ہے. وہ اس نے نام ہی رکھا ہے بدی کے پھول. تو دانتے ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے، بدترین حضرت علی، حضرت عمر اور کئی لوگوں کو اس نے وہاں دکھایا ہے. نعوذ باللہ. کوئی پکا اہل ایمان نقاد اسے چھوٹا شاعر کہے گا؟ ڈیوائن کامیڈی کو چھوٹی کتاب کہے گا ادب میں؟ اپنی اس شدید نفرت کے باوجود. یہ عرب جاہلی شاعری کا اکثر حصہ فوشیات میں، اکثر نہ صحیح تو اچھا حصہ ایک فوشیات میں، امرؤ القیس وغیرہ. تو ان کو حضرت عمر نے کہا کہ بڑا شاعر ہے سب سے، اور قیامت میں بھی دوزخ میں بھی ان سب سے بڑا رہے گا، یعنی لیڈر ہے ان کا. نہیں تو اس میں پوئٹری جو ہے نا، وہ کوئی فلسفہ اور اخلاق اور دین ایمان نہیں ہے. شراب خانے کا نقشہ اچھا بنا ہے مسجد سے، تو میں اس آرکیٹیکٹ کو بڑا آرکیٹیکٹ کہوں گا مسجد والے سے. یہ نہیں. کانٹینٹ میں یہ ہے کہ کانٹینٹ اس طرح کا مبتذل کانٹینٹ یہ شاعری میں بڑائی کو مجروح کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میر کا کانٹینٹ اگر یہ تھوڑا رفت کے ساتھ آتا تو میر حافظ کے برابر کے شاعر ہو سکتے تھے. تو میر جتنے بڑے ہو سکتے تھے وہ نہیں ہو سکے اس بازاری پن کی وجہ سے. یہ تو پوچھیں بلال بھائی، جو آپ دن پوچھ رہے تھے کہ میر ایز اے شاعر آپ کہتے ہیں بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، تو ایز اے پرسن، جی اردو میں ایز اے پرسن وہ کیسے تھے، آدمی کیسے تھے میر؟ سارے ایسے تھے کہ نفرت ہو جائے. وہ بھائی مجھے ان سے کیا لینا ہے. اچھا، یہ جو دیکھنے والوں کو اگر آپ یہ ایکسپلین کریں کہ ایک آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جو بطور آدمی بہت ہی پست ہے اور بطور شاعر بہت بلند ہے،
تو یہ تضاد کیسے جمع ہوتے ہیں آدمی کی شخصیت میں؟ شاعری جھوٹ بولنا ہے، دکھاوا کرنا ہے. اب ایک چور اگر اپنے آپ کو سینٹ آگسٹائن بنانے میں اور آپ سے منوانے میں کامیاب ہے تو اس کی فنکاری کتاب کی جائے. بڑا دھوکہ جو ہے نا وہ شکایت کو کم کر دیتا ہے. خوبصورتی سے دھوکہ دیا گیا ہو نا اگر آپ کو تو آپ کے اندر وہ والا غصہ نہیں پڑتا، آپ کو یاد تھا کو فنکار تھی. تو بس شاعری کا اخلاقی شعور کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ایک مداخلت لازمی تعلق نہیں ہے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپوزنگ تعلق ہے. جو اگر بنیاد ہی مبالغہ آرائی پر ہے اور بڑائی کی بنیاد دھوکہ دینے پر ہے تو پھر اخلاق. ارے یہ کون کہہ رہا ہے یار، اب آپ جنرل رسوب کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں بعض بڑے شاعر بہت گھٹیا آدمی تھے، میر ان میں سے ایک ہے. بعض بڑے شاعر مذہبی اعتبار سے قابل نفرت ہوتے ہیں، میر ان میں سے ایک ہیں. اور میر اکیلے ایسے نہیں ہیں، ایسے خود آپ کے ممدوح بھی جو ہیں وہ جوئے کی نال لینے میں پکڑے گئے تھے. اور حبسیہ ایسا لکھا ہے کہ جیسے چی گویرا اپنی داستان سنا رہا ہے. تو حبسیے کی میں داد دوں گا، اگر آپ نے حبسیے کی داد نہ دی تو آپ بچ جاؤ. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ حبسیہ صحیح ہے تو آپ نادان ہیں. اچھا، آخر میں اگر آپ غالب کی بڑائی کے کچھ تصورات پیش کریں اپنے، کیونکہ آپ غالب کو بڑا شاعر کہتے ہیں میر سے، اس کی کیا وجہ؟ غالب کو تو غالب بڑا شاعر نہیں مطلب بڑا تو ہے، یہ کہتے ہیں میر سے بھی بڑا ہے غالب. نہیں، ان کا بس چلے پتہ کس سے بڑا کر دیں، لیکن چلو بڑا تو ہے نا. جی تو اس کی اب یہ اصل میں بڑائی کو، ہر چیز کو وہ میگنیفائر سے دیکھتے ہیں. میگنیفائر کو کمانڈ دے دیتے ہیں کہ بڑائی دکھاؤ، وہ غالب پہ رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوٹا پن دکھاؤ، وہ ادھر رکھ دیتے. اس پہ یہ چلتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایجاد ہے. کچھ تو دلیل دیں غالب کی بڑائی پہ. لیکن تو غالب کی آواز بڑی پرشکو ہے اور میر کی آواز بہت، مطلب میرے خیال میں تو سودا اور درد کے مقابلے میں میر کی آواز پست ہے. تو ایک تو پہلا جو تاثر جو ہے وہ شاعری کا وہ آواز سے ہوتا ہے، بعد میں آپ دیکھتے ہیں معنی. اسی طرح میر کو میری رائے میں بحر برتنا نہیں آتی ہے. بہت ساری اشعار ان کے ایسا ہے کہ انہوں نے بحر کو کا جسے کہتے ہیں بہت ہی برا استعمال کیا ہے. ایسا ایک بڑا مشہور شعر ہے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اب اس کا جو مصرع ثانی ہے، یہ جو بحر ہے مشتس، اس کے تحت آپ پڑھیں گے تو معنی ختم ہو جائیں گے. تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، مطلب ہر رکن ٹوٹ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پہ اپلائی کر دیا تو وہاں بھی یہ سب خطرات ہیں. قرآن شاعری تقدیر جو ہے نا، تقدیر ایک کوانٹیفائر ہے، اس کی بنیاد پہ آواز کا، مجموعی آواز کا فیصلہ تھوڑی کیا جا سکتا ہے. ہر الوہی آواز بھی اگر تقدیر کریں گے تو وہ بہت بعض مرتبہ بہت چھوٹی آوازوں کے یونٹس بن کے. تو مطلب اس میں مجھے نثری نظم کا گمان ہوتا ہے اس مصرے پہ، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اس میں جو شعر کی جو غنائیت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. کہیں تو ہم سے بھی تو پڑھ سنا ہوتا ہے نا. آپ سے پڑھ کے یہی سنا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آواز کا فیصلہ آپ جو ہے، میرا خیال ہے جو میڈیوکر صداکاروں کو معیار بناتے، آپ لارنس اولیویئر پہ چاند ماری کر رہے ہیں. تو یہ نہیں، تو کئی کلاسیکی گویوں کی آواز اچھی نہیں ہے. اب وہ لتا ملکوتی آواز صحیح، وہ قریب نہیں بڑھ سکتی. تو خیر وہ الگ بات ہے. وہ اس میں خیر یہ لتا کا نام میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ کا غصہ اور بڑھے اور میر پہ اترے.
لفظ اوور ریٹڈ کا کوئی متبادل ہے ویسے اچھا اردو میں؟ وہ پہلے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیں کہ لتا اور نور جہاں کے بارے میں بھی بلال بھائی کا مقدمہ ہے، لیکن وہ کسی اور دن لفظ اوور ریٹڈ جب ذہن میں آتا ہے جو دو تین چیزیں فوراً نام شعر تو آپ میر تقی میر، شعر تو سے پڑھ کے سنائے نا تمام میرے سلیقے سے. اب میں اس میں جو حرف دبنے والا عنصر ہے نا، جو عیب ہے، قاعدے کے مطابق عیب ہے کہ حرف زیادہ سے زیادہ معروف ہوں تو آواز بہتر ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے. چاہے حرف دبنے کا عروضی جواز موجود ہو، کہ میرے سلیقے سے اس میں میرے کی یا معروف آواز میں ہے، مطلب تختی میں آتی ہے، سلیقے کی یا جو ہے وہ دب گئی ہے، وہ تختی میں الگ سے نہیں آتی. ٹھیک ہے، میرے سلیقے سے میری، یہ دو یا یکے بعد دیگرے دب گئی ہیں، کئی اور سے. ہاں، میرے سلیقے سے میری، یہ جو میری کی یا ہے یہ معروف اور زیادہ پھیلاؤ کا تاثر دیتی، اور یہ جو دونوں یا ہیں جو پے در پہ ہیں یہ وسعت کے ساتھ ہیں، پھیلاؤ کا تاثر دیتی ہیں، غیر تقطیعی پھیلاؤ کا تاثر دیتی ہیں، انہیں ناپا نہیں جا سکتا پورا. میری نبھی محبت میں، اب یہ سب حروف علت پھیلاؤ کے ساتھ ہیں، میری دونوں یا، نبھی یہ یا، محبت میں نون یا نون غنہ کے بعد آ کے گونج بھی پیدا کر رہی ہے اور جیسے پھیلی ہوئی بھی ہے، اس میں سکڑ جانے کا کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں محسوس ہو رہا. بعض یا حروف علت تختی میں پورے اترنے کے باوجود، معروف ہونے کے باوجود پھیلاؤ کا تاثر نہیں دیتے. تو اب اس کو دیکھ، ابھی میں اس کو جیسے وہ کیا کر رہا ہوں، آوازوں کو جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں ایک ایک دانہ الگ کر کے، کہ میرے پھیلاؤ سے شروع ہوا میں، اب میں چونکہ سب کا ظرف ہوں، یہ سب مجھ میں ہے، تو میرے سلیقے سے، یہ سلیقہ ایسا نہیں ہے جسے تم سمجھ سکو، یعنی یا کہ دب جانے نے اس میں ایک سریت پیدا کر دی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میر اس کو جلدی سے کہہ کے گزر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں باقی شعر بھی رہ جائے، کیونکہ سلیقہ ایک لفظ ایسا ہے جو میر سے خاص ہے. ہاں، اردو شاعری میں میر سے خاص اور عجیب عجیب شیڈس میں وہ استعمال کرتے ہیں. تو سلیقے کا اگر یا بلال صاحب اسی کو نہ پکڑ لیں تو جلدی سے کہہ کے گزرو، اور سے کو بھی سکیڑ دیا کہ سلیقے سے جیسے بالکل ایک الگ سے بن کے وہ ذہن سے نکل گیا. میری، وہ جو میرا تھا پہلی یا کے بغیر، وہ میں یہیں میری ہے دونوں یا کے ساتھ. نبھی محبت میں، اور ہندی لفظ جو ہوتا ہے اس میں پھیلاؤ پیدا کرنا حسن ہوتا ہے. نبھی محبت میں، کیونکہ ہندی چھوٹے فونیمز کا وہ ہے وہ. اب یہ ہوا یہاں پہ محبت میں، یہاں میں اور میں، فرض کیا کہ ہم کہیں شعر میں سے شروع ہوا میں پہ، یعنی کہ ایک جیسے حروف سے شروع ہو کر ایک جیسے حروف پہ ختم ہو گیا، اور دونوں جگہ اس کی اہمیت اسم کی طرح ہے. یہاں میں ایسا لگ رہا ہے یہ اسمی پھیلاؤ اور گہرائیاں رکھتا ہے، محبت میں. اور یہ جو مصرع یار، اس پہ اگر آپ کو رونا نہیں آیا تو پھر آپ کا دل سخت ہے. میرا تو ماننا ہے کہ جو شعر غلطی سے مجھ سے سرزد ہو جائے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، تو میں اس شعر کو بھی ان اشعار کی کیٹیگری میں ڈالتا ہوں جو غلطی سے مجھ سے سرزد ہو سکتے ہیں.
یہ ایسا یہ اچھا، سیل ممتنع ہی نہیں. آپ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا کوئی شعر؟ نہیں، مثال طور پہ ویسے ہی ہو گا ہوں، کیونکہ ایک جو ماہر آدمی ہوتا ہے نا، اس کے تمام معانی بالقصد نہیں ہوتے، انٹینشنل نہیں ہوتے. اس کا علم لفظ کے بارے میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ لفظ کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ہم آپ کو ضرورت ہے کہ اس میں چھپے ہوئے شیڈس نکالیں. تو اب یہ میرے وہ کیا ہے، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. یہ ٹریجڈی کو اگر آواز مل جائے تو وہ یہ ہے، تمام عمر میں ایسا احساس رائگانی جو راگ میں ہے، پاپ میں نہیں ہے. یہ آواز کہ تمام عمر میں ناکامیوں سے، میں یہاں دب گیا، اور وہ سب تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. یہ ایسی رائگانی ہے کہ واقعی اندر ویران کر دیتی ہے. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. تو اچھا، غالب کی کوئی بڑائی میر کو حوالہ بنائے بغیر بھی بیان کر دیں. غالب کی بڑائی؟ اچھا، میر کو ارے وہ کوئی ایک وہ ہیں، میں نے بتایا نا، ایک تو آواز ایک شکو ہے، وہ اس شعر پڑھے نا کوئی بڑا شعر. مطلب وہ پوری بازیچہ اطفال والی جو پوری غزل ہے، وہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ وہ ایک ایک شعر پہ جو ہے وہ آپ رجس کریں تو مطلب کم ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اچھا، یہاں میرے سے کیا مراد ہے؟ میں اس غزل کو اچھا کہہ رہا ہوں. میرے آگے، یہ میں کون ہے جس کے آگے یہ ہو رہا ہے؟ یہ غالب بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان بحیثیت مجموعی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نہیں، یہ غزل بتا کیا رہی ہے. یہ جو میں ہے یہ پوری غزل میں ایک ہی ہے، سوائے آخری شعر کے. کیا غالب کو برا کیوں کہتے ہو، اچھا میرے آگے. وہ تو تھرڈ پرسن بول رہا ہے. ہاں ٹھیک. غالب ہے. ایک شخص اپنے گیون سیلف کو اس سیٹ پر نہیں بٹھا سکتا. اب ارے مرزا غالب اپنی قراقلی ٹوپی پہنے بیٹھے ہیں اور یوں کندھے ہیں ان کے، اور یہ دنیا بازی چاہت پال ہے، وہ پتہ نہیں کہ چوٹی پہ بیٹھے. اب تصویر بدی بنے گی. یہ تو نہ کہ یہ تو اس پہ تو شدید مجھے احتجاج ہے. ارے بھائی کیا اس پہ کیا، میر اگر اس یہاں میر کو بھی بٹھا دیں وہ بھی بدی بنے گی. شاعری شخصیت کو توڑنے سے پیدا ہوتی ہے. ایسے میر نے چشم گریہ ناگ کو خود سے الگ نہیں کیا، اور ویسے بھی وہ اپنے آپ کو اپنا غیر بنا لیتے ہیں، اور بڑائی کے موقعوں پر وہ میر تقی میں میر تقی میر نہیں ہوتا. اور کوئی شعر غالب کا بڑا شعر؟ نہیں، جیسے اسی کو یہ اچھی غزل ہو نہیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو بازیچہ اطفال یعنی بچوں کے کھیلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور ایک ہی معنی ہے اس کے. تو رات میں تو کوئی پارک نہیں کھلا ہوتا. اب بتائیے بچے 24 گھنٹے ہی کھیلے جا رہے ہیں. یہ نقص ہے اس شعر، یعنی بڑائی کے معیار بنا کر. ویسے ظاہر ہے سب ٹھیک ہے، شب و روز کیسے بچے کھیل رہے ہیں. شب و روز تماشا ہو رہا ہے نا. نہیں، تماشا اس کھیل کو تماشا کہا ہے نا. تماشا وہ کھیل ہے، جیسے بڑا ہنس کے دیکھ رہا ہے بچے کیسے کھیل رہے ہیں. یہ عیب ہے اس شعر میں. اگر آپ اس کو بڑے شاعر کا شعر کہیں گے، اور اگر آپ کہیں اچھا یہ اچھا شعر ہے. اب عیب جوئی کر دیکھیں، میر زبان کے استعمال میں عیب جو کو ناکام رکھتا ہے ہمیشہ.
زبان کے حساب سے. اب یہی جیسے کہ وہ گھستا ہے جبیں خاک کے دریا میرے آگے. اب یہاں بھی غالب کا پورٹریٹ رکھ دیں اوپر، بھائی وہ خود ہی بنا رہا ہے اپنا، تو منظر بالکل غیر متوازن ہے. اور گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. ہاں اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے. ہاں نہیں، شعر بہت ہوتا ہے. اچھا آخر میں کچھ میر پہ مزید بات، چونکہ آپ رعایت نہیں میر پہ نہیں، غالب پہ کریں نا بات، میر پہ تو کریں گے. اچھا ہاں غالب پہ کوئی اور بڑا شعر سنا ہے نا. غالب کیا آپ کہیں موازنے کا ہم مضمون شعر لائیے. میر اور غالب میں کچھ شعر ہیں جن کا مضمون ایک ہے، اچھا اور مضمون ایک ہونا عیب نہیں ہوتا. اچھا، چونکہ میں نے تو اس کی تیاری کے لیے میری کو دیکھا تھا، تو غالب اس وقت وہ ہم کچھ عرض کر دیں گے، لیکن یہ کہ آپ اور تھوڑا بہت سودا اور ڈرتو دیکھا تھا، وہ سودا درداج نہیں. تو اس لیے غالب اس وقت نہیں، جیسے ایک ہی دو شعر ہیں ہاں وہ واضح ہے، اس میں کوئی تکلف سے نہیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک مضمون ہے، واضح ہے. رہتا ہے ہر مکان کو مکین سے شرف اسد. رہتا ہے ہر مکان کو. اب اس شعر میں الجھن یہ کہ مکین پہلے پڑھ دیں مکان بعد میں کوئی نوٹ نہیں کر پائے گا. یہ روانی میں غلط پڑھ دینا کہ رہتا ہے ہر مکین کو مکان سے شرف اسد، تو کوئی پکڑ نہیں پائے گا. اتنا ڈھل مل سا مصرع ہے. رہتا ہے ہر مکان کو مکین سے شرف اسد، مجنون جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. اس میں رونا آیا تھا کیا آپ کو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی ٹریجڈی ہے؟ ہاں آیا تھا. مطلب یہ ہے اس قابل کہ رلا سکتا نہیں مطلب آپ کیا ارادے سے رو لیتے ہیں جب نہیں، یہ مغموم کر دیتا ہے. چلیں یہ کہہ لیں جنگل اداس ہے، ہمیں کیوں مغموم کرے گا؟ جنگل کا اداس ہونے کا جو منظر ہے وہ اتنا وہی کافی ہے سوگوار کر دینے کے لیے. اچھا چل وہ مان لیا کیونکہ آپ بالکل غیر فطری چیزوں سے تو ریلیٹ کر لیتے ہیں خود کو، اور جو بڑی چیزیں ہیں ان سے ریلیٹ نہیں کرتے. وہ میں ابھی ثبوت کے ساتھ بات کروں گا. بھائی اب میر یہی شعر ہے نا کہ جنگل صحرا کی عزت مجنوں کے دم سے تھی، اور مجنوں جو مر گیا ہے تو وہ اداس ہے، ظاہر ہے. اب آپ دیکھیے میر اس میں ناظر کو داخل کرتے ہیں. فارمولہ نہیں بتاتے پہلے مصرع کا کہ وہ ایک عام سا فارمولہ ہے کہ وہ مکان کی وہ قدر اس کے میں رہنے والے سے ہوتی. یہ کہنے کے لیے غالب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میر کو یہی مضمون، یہ مضمون کیا ہے؟ مجنوں کے نہ ہونے سے جنگل خالی ہو گیا تو صحرا کی. مرگ مجنون سے عقل گم ہے میر. مجنون جو مر گیا میں ایک عامیانہ پن ہے نا. اب دیکھیے کہنے مرگ مجنون سے، آواز دیکھیے، مرگ مجنون سے عقل گم ہے میر. کیا دیوانے نے موت پائی ہے. یہ اتنا فرق ہے کہ مطلب اس فرق کو ناپا نہیں جا سکتا ان دونوں شعروں میں. مضمون ایک، ایموشنل کانٹینٹ اس کا بہت زیادہ تھا. کس کا؟ غالب والے کا ایموشنل کانٹینٹ اس کا نہیں. کیا دیوانے نے، یہ تو تحسین ہو رہی ہے، کیا دیوانے نے موت پائی. نہیں یہی اب دیکھیں، اب آپ بار بار ہمیں اکسا رہے ہیں کہ ہم آپ سے مذاق کریں. کیا میں ساری ٹریجڈی سارا فخر دونوں کند گیا ہے، اور اصل فخر ٹریجک ہوتا ہے، اصل شکوہ ٹریجک ہوتا ہے. اصل شکوہ خاموشی کو اور آواز کو جوڑ کے ہوتا ہے، وہ حلق پھاڑ کے نہیں ہوتا.
وہ ہارمونیم پہ نہیں وہ بجایا جاتا. تو خیر وہ الگ بات ہے. مرگ مجنون سے عقل گم ہے، یعنی حیرت کی ایسی شدت کہ جس نے احساسات کو بھی جیسے اپنی لپیٹ میں لے لی. تو مرگ مجنون نے مجھ سے گم کر دیا ہے. یہ ٹریجڈی نہیں ہے؟ اور کیا دیوانے نے، یعنی ایسی موت ہے کہ جس پہ رونا ناکافی ہے، ہنسنا جس کے علم کو کم نہیں کر سکتا. اچھا کیا تو اب یہ اور ایک اور دو تین اور جیسے سامنے کے ہیں کہ غالب ہیں ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ہی کچھ ہماری خبر. یہ آپ بہت ہاں یہ مثال آپ بہت دفعہ دیتے ہاں ہیں. نہیں اب چلیں وہی بے پھر خودی غور لے گئی کہاں ہم کو میر کا. میں مثال دینے پہلے نہیں وہ ہاں دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دی ہے. ہاں یہ نہیں کرتے، چلو جو نہیں، دے آپ دی دے دیں. وہ نہیں وہ نے ہم اب کمزور. لیکن اس پہ بھی مجھے یہ اعتراض ہے کہ اگر ہم پہ یہ حالت واقع ہو تو میں تو میر کے مقابلے میں غالب کا شعر پڑھوں. میری گزارش ہوگی سر دیکھنے والوں کے لیے مثال دینے ہاں، کو اچھا. سب نے تو نہیں دیکھا والا. نہیں وہ میں نے دی ہوئی ہے، میر وہ کا مطلب یہ میں کہ بول دیتا ہوں بتا دونوں رہا. اشعار. میر کا شعر ہے بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے. اس میں ایک لفظ بھی برتی کا نہیں ہے. غالب کے شعر غالب کا میں شعر ہم میں وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. اب میں بتاؤں ہم زائد ہے دونوں میں. ہم کو جی اب یہ اب مطلب یہ وہی جب میرے سلیقے سے میری نبی تھی تو اس میں آپ کو میری اور میری زائد ہی نہیں لگا تھا. وہ آپ اس میں آپ نے اس وقت تعریف یاد کر دی. دلاتے ہیں نا. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ضمیر دو مرتبہ آنے سے لازم نہیں آتا کہ عیب پیدا ہو. غالب کے یہاں بھی ہم دکھا سکتے ہیں کہ جہاں ایک ضمیر یا ایک لفظ دو مرتبہ آیا اور حسن پیدا ہوا ہے، یہاں نہیں ہوا. اچھا اب دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، لفظ کو پورا استعمال کرنا اس کے متضاد کو سمیٹے ہوئے، ہر لفظ اپنے اپوزٹ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اگر آپ کا بیان اس درجے کا ہے تو آپ میر ہیں. اب آپ دیکھیے غور سے کہ ہم جہاں ہیں، بس ہو گیا ہم جہاں ہیں. اور یہ جہاں بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی ہم جہاں ہیں وہاں سے ہم کو بھی، وہاں زائد ہے، دوسرا ہم زائد ہے اور بھی زائد ہے. ہم جہاں ہیں اس جہاں میں وہاں شامل ہونا چاہیے تھا. اور پھر یہ ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. یہ کچھ نے اس شعر کو بالکل گرا دیا ہے کہ یار 100 میل دور ہیں لیکن 100 میل دور سے جو ہے ہماری خبر 5% آتی ہے یا 5% بھی نہیں آتی. یعنی ہمیں گویا ہم کوانٹٹی بتا رہے ہیں کہ بھئی خبر اتنی بھی نہیں آتی کہ ہم اسے کہہ سکیں کہ 1% ہے. کچھ کو بالکل کے معنی میں استعمال کیا ہے. یہ سب لفظوں کا پست اور سطحی استعمال ہے جس سے کانسیپٹ پورا جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آتا ہے. میر کو دیکھے بے خودی، یہ لفظ ہی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بے خودی لے گئی کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے. اپنا آواز کے کسی بھی پیمانے پہ یہ غالب کا شعر اس کے سامنے چیونٹی کی آواز بھی نہیں ہے. آواز کی بات کر رہا ہوں. وہ آواز یہ ایسی ہے کہ یہ 10 شاستر پیدا کر دے اپنے اندر سے، اور اس کو طرح طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. غالب کا جیسے میں کوشش بھی کروں، غالب میرے لیے بڑے شاعر ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہاں سے ہم کو بھی. کہیں گے کیا مذاق کر رہے ہو، کوئی بھی کہے گا یہ کیا تم زبردستی اونچائی پیدا کر رہے ہو. میر کو دیکھے بے خودی نے آتے ہی
اسپیس اور ٹائم کو زیرو کر دیا، کیونکہ اسپیس ٹائم دونوں خود ہی سے نسبت رکھتے، اور یہ کہاں جو ہے یہ نان اسپیشیل ہے، اور ہم کو بھی بے خودی کے بات کا ہم ہے یہ، یعنی ہم کو بھی تو یہ بے خودی کے بات کا ہم ہے، یہ نان انڈیویجول نان پرسنل ہم، اور دیر اس کی آواز کی کھینچائی دیکھیے کہ دیر سے انتظار ہے اپنا، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، اور اتنے چھوٹے مصرے میں اتنی وسعت پیدا کرنا کہ حرف علت بھی نہ گر رہا ہو، یہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ دیر سے انتظار ہے اپنا، نہیں آپ اب جو ہے نا یہ موازنہ میر و غالب میں، کیونکہ وہ ہاں میر پر وہ جیسے اعتراضات، وہ صرف اعتراض ہی کریں، جواب تو دے نہیں رہے کسی بات کا بلال بھائی۔ نہیں جواب سوال نہیں اعتراض ہو تو رہا میں ہے، کر رہا ہوں نہیں اعتراض جو جواب آ رہا ہے اس کا بھی تو جواب الجواب آنا چاہیے نا آپ کی طرف نہیں سے۔ تو وہ تو انہوں نے ایک جواب وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ ہے جواب، کہ وہ ری بٹل دے نا، اپنی طرف ہاں سے سب کر رہے ہیں۔ بس آخری 10 منٹ ہے۔ نون میم راشد نے بھی ایک میر کو، اچھا یہ پہلے تو میں اقبال کی تعریف کروں گا کہ اقبال نے یہ بڑا اردو پہ احسان کیا ہے منفی کام کر کے، میر کا ذکر نہ کر کے، تو ایک ہم جیسوں کو ایک سہارا بھی مل گیا ہے کہ ایک اردو کا، اور جو شاید جس کی سب سے بڑی آواز ہے اردو شاعری میں، اور اس کی بھی شاید یہی وجہ ہے کہ میر کی شاعری میں آواز نہیں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نون میم راشد نے میر ہو، مرزا ہو، میراجی ہو، اس میں میر اور غالب کو ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر اس نظم میں انہوں نے اقتباسات لیے ہیں، ایک شعر میر کا لیا ہے، ایک شعر غالب کا لیا ہے، اور ایک دو سطریں میرا جی کی ایک نظم سے لی ہیں۔ تو جو میر کا جو شعر ہے وہ ہے دل خراشی و جگر چاکی و خوں افشانی، ہوں تو ناکام پہ ہوتے ہیں مجھے کام بہت۔ اب یہ جو مصرع ثانی ہے یہ ایک آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اناڑی پن کی، جو آپ جن شعراء کو پسند نہیں کرتے، فیض پہ بھی آپ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، تو یہ میر کا اناڑی پن جو ہے، ہوں تو ناکام پہ ہوتے ہیں مجھے کام بہت، یعنی کہ بڑے کام کی بات میں بتا رہا ہوں تو ناکام پہ ہوتے ہیں مجھے کام بہت۔ تو صنعت تضاد کا اتنا بھدا استعمال، اور یہ صرف ایک مثال ہے، ایک وہ مثال ہے کہ سہل اس قدر نہیں ہے مشکل پسندی میری۔ اب سہل اور مشکل پسندی کو کہہ رہے ہیں، سہل مشکل پسندی نہیں ہے تو بھائی مشکل چیز سہل نہیں ہوتی، جو تجھ کو دیکھتے ہیں مجھ کو سراہتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہو گئی کہ آپ کا جو یہ سیاہ قمیض ہے نجم صاحب، یہ اس قدر سفید نہیں ہے۔ تو اگر میں یہ جملہ بولوں تو یہ واہ واہ والا جملہ ہوگا، یا اس پہ تحسین کی میں یقیناً نہیں، اس پہ تو آپ کے بارے میں رائے خراب ہو جائے گی۔ یہ جو ہے ہوں تو ناکام پہ ہوتے ہیں مجھے کام بہت، یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نووارث شاعر ہے جس نے ابھی 2-4 فن کی ابتدائی باتیں سیکھ لی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھنے لگا ہے، اور پھر وہ یہ مصرع کہتا ہے ہوں تو ناکام پہ ہوتے ہیں مجھے کام بہت، اور پھر وہ داد بھری نظروں سے دیکھتا ہے، اور اور غالب کا جو شعر راشد نے باندھا ہے وہ ہے کہ مدعا محو تماشائے شکست دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے۔ سمجھ میں نہیں آیا لیکن نہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ لیکن یہ ہوں تو ناکام پہ ہوتے ہیں مجھے کام بہت، ویسے تو میں ناکام ہوں لیکن مجھے پھر بھی کچھ کام ہوتی ہے۔ یہ تو صنعت تضاد تو بیچاری کا اتنا پست استعمال۔ یہ آپ زبردستی میر کے شعر کو پنواڑیوں کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، وہ پنواڑی کی دکان پہ لے جا کے اس سے پان بنوا رہے ہیں۔ میر کی آواز ہی ایسی۔ ارے بھائی اب ہم سے بھی تو پوچھنا چاہیے کہ یہ اس میں پان باندھنا چاہیے یا اس میں موتی لپیٹنے چاہیے اس کاغذ میں۔ سینہ چاکی جگر کاویو خوں افشانی، دل خراشی و جگر چاکی و خوں افشانی۔ ہاں، دل خراشی و جگر چاکی و خوں افشانی، یہ مطلب یوں کہنا چاہیے کہ ٹریجڈی کے 3 مراتب ہیں، یعنی یہ مطلب یہی الفاظ سب نے، یہ کوئی اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اور ہماری روایت ان تینوں کو ہائر ٹریجک ٹرمز میں کے معنی میں لیتی ہے۔ دل خراشی
جگر چاکی خون افشانی، آدمی کے اندر غم محسوس کرنے، اسے پروسیس کرنے اور اس کا اظہار کرنے کے یہ 3 چیلنج ہے۔ دل سے غم، آئیڈیا آف غم، آئیڈیا آف ٹریجڈی وہ جگر میں جا کے ایکچوئلائزیبل ہوتا ہے، یعنی پروسیس ہوتا ہے، قابل احساس اور لائق اظہار بنتا ہے، اور پھر خون بن کر آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے۔ تو ٹریجڈی دل کو چاک کر کے، دل کی کو مطلب خرونچے ڈالنے اور جگر کو چاک کرنے، یعنی ٹریجڈی کے پروسیس کے نتیجے میں جگر چاکی، اور اس کامیابی کے بعد آنکھوں سے اس کا اظہار۔ تو یہ ٹریجڈی کے 3 معیاری چینلز ہیں، یعنی ٹریجڈی، ایکچوئلائزڈ ٹریجڈی۔ یہ تو میر نے کمال کر دیا کہ آئیڈیا آف ٹریجڈی اور ایکچوئلائزڈ ٹریجڈی۔ اب وہ جس مصرے کو آپ زیادہ زور سے پکڑ رہے ہیں، ایک تو وہ مصرع آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، رہتے ہیں مجھے کام بہت، ہوں تو ناکام پر رہتے ہیں مجھے کام بہت۔ ایک زمین آسمان کا فرق ہے ہوتے اور رہتے میں۔ تو کہنے ناکام ہوں، جبھی تو سب اوپر جو ہو رہا ہے وہ میری ناکامی ہی کے تو تحائف ہیں۔ میری ناکامی اپنے پروسیس کو پورا کرواتی رہتی ہے مجھ سے، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر رہتے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے شعر۔ چلیں پھر تو مان گئے، بہت مبارک ہو۔ اچھا آخری سوال جو رعایت لفظی والا کر لیں، کیونکہ سر یہ مقدمہ شعر و شاعری جو حالی صاحب کی کتاب ہے، اس کی بنیاد پر بھی یہ میر کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کرتے ہیں، اور آپ کے خلاف بھی رعایت لفظی والا۔ مطلب ہے کہ بڑی شاعری کیا رعایت لفظی گرنے سے طے پاتی ہے کہ آپ نے شعر وہ میں ہے نا کہ کسی کو، مجھے افغانستان سے اگر وہ جڑ ہے تو میں نیتن یاہو کو بھی سہارا بنانے پہ تیار ہوں۔ میر کے خلاف حاجی کو لانے کا یہی مطلب ہے۔ پین ڈراپ اور پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں۔ پڑھتا تھا میں تو صبح لیے ہاتھ میں درود۔ بس ہو گیا سال بھائی، اب صلاۃ و سلام پڑھیں گے ہم۔ اچھا کیا ہوا؟ وقت پورا ہو گیا، ان کے تو شعر ختم ہی نہیں ہوں گے۔ نہیں آپ کہہ رہے تھے آخری پوائنٹ تو چلیں پڑھ دیں۔ نہیں یہ کرنا ہے۔ پڑھتا تھا میں تو صبح لیے ہاتھ میں درود، سلوات مجھ کو آ کے وہ ناحق سنا گیا۔ اب میر صاحب درود پڑھ رہے ہیں اور وہ محبوب آیا اور سلوات سنا کے چلا گیا، تو لگ رہا ہے کہ رعایت لفظی کا خبط ہے کہ درود کے ساتھ سلاوات کو جوڑنا ہے، تو مضمون گیا بھاڑ میں۔ مطلب لعنت ہے اس شعر پر۔ چلیے آگے چل رہے ہیں، لیکن زبان کی کمزوری نہیں دکھا سکتے۔ حسن مضمون ہی نہیں ہے نا، مطلب درود کے ساتھ سلاوات کو لعنت ہے اس پہ۔ مطلب یہ کہ اس نے جوتا تو اچھا بنایا ہے، وہ کھال خنزیر کی ہوگی، چاٹے تو ٹھیک لگا دیے۔ بات یہاں تک آ گئی تو بات ختم کرتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، اور ہماری خواہش یہ کہ ہم نا، کیونکہ اب آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، آڈیو صورت میں کچھ غالب اور میر کے اشعار آپ سے ریکارڈ کریں، تاکہ جو اس کی شرح ہے اور جس طرح سے آپ نے اس کے حسن کلام کل پرسوں کر لیں جی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک سلسلہ شروع کریں گے کہ تو پھر آہستہ آہستہ وہ اشعار آپ سے ہم سنتے رہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ ایسے بھی، ان کو بھی تو ناراض نہیں کرنا، میں کچھ ہم مضمون اشعار یا قریب اشعار ایسے بھی سناؤں گا جس میں غالب میر سے کہیں آگے نکل جائے۔ اچھا، تو یہ نہیں کہ ہمیں بے انصافی تھوڑی کرنا، ہمارے وہ دونوں بڑے ہیں، اب دو کو بڑا مان لو، باقی زیادہ بڑا کون ہے یہ اختلاف گوارا ہے۔ صحیح، چلیں یہ تو اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔